بہت عرصہ گزرا یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں ہر طرح کی خوشحالی اور آرام تھا۔ لوگ بہت امیر تھے۔ بادشاہ کا خزانہ ہمیشہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا رہتا تھا۔ لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، مگر رعایا اپنی مرضی سے بادشاہ کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ دے دیتی تھی۔ تمام کسانوں کے باغات اپنے تھے۔ جدھر نظر ڈالو سرسبز کھیت اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات نظر آتے۔ ملک میں عالی شان عمارتیں تھیں۔ دوسرے ملکوں سے جتنی بھی سیاح آتے، اس ملک کی شان و شوکت، لوگوں کی خوش مزاجی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ملک میں ہزاروں سرائیں تھیں۔ مسافروں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا سارا انتظام شاہی خزانے سے کیا جاتا۔ ملک میں بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ پورے ملک میں خوشحالی تھی، اس لیے ہر شخص بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی پرہیزگار تھی۔ پورے ملک میں بادشاہ جعفر ہی ایسا شخص تھا جس نے کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کے امیر وزیر جب اسے نصیحت کرتے کہ خدا نے تمہیں مال و دولت، عزت اور چاند سا شہزادہ دیا ہے، خدا کی عبادت کیا کرو، تو بادشاہ انہیں ڈانٹ دیتا، کیا فضول بکتے ہو، یہ ملک اور مال و دولت میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی جب بھی کوئی مانگنے والا اس کے دربار میں آتا، اسے بہت مال دولت دیتا۔ وہ بادشاہ کو دعائیں دیتا، اس کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ امیر وزیر اپنے خاص لباس میں بادشاہ کے گرد بیٹھے تھے۔ اتنے میں دربان کے ساتھ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے کمزور جسم کا بوڑھا آیا۔ اس نے یوں ہی بادشاہ کو دیکھا، سلام کیا اور کہا، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، یہ بڈھا جھوٹ کہتا ہے، میں نے یہ تاج و تخت اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور خدا کی مرضی ہوتی تو پاگل بڈھا بھی عزت دار ہوتا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا، اس گستاخ بڈھے کو فوراً قتل کر دو، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ غلام آگے بڑھے تو وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، عالی جاں، آج حضور کی سالگرہ کا مبارک دن ہے، اسے قتل کر کے بدشگونی ہوگی۔ بادشاہ نے حکم دیا، بڈھے کو قید خانے میں ڈال دو، جب تک یہ ہم سے معافی نہیں مانگے گا رہائی نہیں ملے گی۔ بوڑھے نے انکار کر دیا۔ غلام نے بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے۔ قید خانے کا داروغہ روز بڈھے سے کہتا کہ وہ بادشاہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگ لے، مگر بوڑھا نہ مانا۔ بادشاہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنا سب سے قیمتی لباس پہنے قید خانے کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ اس مہینے بھی وہ آیا تو دیکھا بوڑھا پہلے سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا، کیوں بڈھے، اب بھی تو اپنی ضد پر قائم ہو؟ دیکھ لے، میں بادشاہ ہوں، اگر میں چاہوں تو تجھے قتل کروا دوں، چاہوں تو رہا کر دوں۔ بوڑھے نے بے نیازی سے کہا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ آزادی دے یا قید میں رہنے دے۔ تم جیسے سرکش اور نافرمان کئی فرعون گزر چکے ہیں، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے۔ تم کون ہوتے ہو اس کے معاملے میں دخل دینے والے؟ ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، مگر تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ یہ شان، یہ تاج اور قیمتی کپڑے، سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، خاموش، تمہیں بادشاہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اب سڑتے رہو قید خانے میں۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر بوڑھا پھر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ملک یونان کے شمال میں بہت بڑا جنگل تھا۔ اس میں ہزاروں قسم کے جنگلی جانور اور درخت تھے۔ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی حکومت کے کاموں سے فارغ ہوتا، اپنے بے شمار ساتھیوں کو لے کر شکار کو نکل جاتا، اور شام کو جب واپس آتا تو بے شمار جانور سے تھیلے بھرے ہوتے۔ ایک دن شاہی نجومی نے بادشاہ سے کہا، حضور اعلیٰ، جمعے کے دن شکار کھیلنے نہ جایا کریں، یہ عبادت کا دن ہے، اور آج کل آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، ایسا نہ ہو آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا، تم ڈرپوک ہو، ہم نے بے شمار شیر مارے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیروں اور امیروں نے بھی بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ضدی بادشاہ نہ مانا۔ اس نے سارا انتظام کروایا، شاہی استبل سے تازہ دم گھوڑے نکلوائے، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ آج ایک مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جنگل میں ہزاروں جانور تھے،
مگر آج کافی تلاش کے بعد بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو کوئی شکار نہ ملا۔ وزیر اور درباری پریشان ہو گئے۔ وہ بادشاہ کی ضد سے بخوبی واقف تھے۔ وہ بغیر شکار کیے ہرگز محل میں واپس نہیں جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب جنگل میں دور دور تک پھیل جاؤ اور بغیر شکار کیے کوئی شخص بھی اپنی صورت نہ دکھائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گھوڑا جنوب کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر گھوڑا تھک گیا۔ اچانک بادشاہ کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ لڑکی نے التجا کی کہ ایک جادوگر نے سزا کے طور پر میرے ننھے بیٹے کو سفید ہرن بنا دیا ہے۔ میں دن رات اس کی حفاظت کرتی ہوں۔ وعدہ کرو اسے ہلاک نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا، مگر تھوڑی دور جا کر وہ لڑکی کی بات بھول گیا۔ لمبی لمبی جھاڑیوں میں اسے معصوم سا سفید ہرن اچھلتا کودتا نظر آیا۔ بادشاہ کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے کمان پر تیر جوڑا اور سیدھا ہرن کے پیٹ میں لگا۔ ہرن ایک دردناک چیخ کے ساتھ گرا تو بادشاہ کو فوراً لڑکی کا خیال آیا۔ بادشاہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا، مگر ہرن کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اتنے میں لڑکی آ گئی۔ اس نے اپنے ہرن بیٹے کا سر گھٹنے پر رکھ لیا اور بادشاہ سے کہا، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے اور وعدہ خلافی کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ہرن کی لاش اٹھائی اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ بہت تھک چکا تھا۔ اس لڑکی کے بیٹے کی موت کا بھی صدمہ تھا، مگر اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ گھوڑا تھک جانے پر بھی آندھی کی طرح اڑے جا رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ درخت جڑوں سے اکھڑ کر گرنے لگے۔ جانوروں کی چیخنے چلانے سے بادشاہ کو خوف آنے لگا۔ طوفانی ہواؤں نے بادشاہ کو اٹھا کر جانے کہاں لا کر پھینک دیا۔ کافی دیر تک وہ بے ہوش رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو دیکھا یہ جگہ، ملک اور لوگ بالکل اجنبی تھے۔ جو ہی ہواؤں نے بادشاہ کو پھینکا، اس اجنبی ملک کے محافظ دوڑ کر آئے۔ انہوں نے ہوش میں آنے پر بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ وہ ملک یونان کا بادشاہ ہے، مگر ایک لمحے بعد اس سے پتہ چلا کہ نہ وہ ان لوگوں کی زبان سمجھ سکتا تھا اور نہ اپنی بات انہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ بلند آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ چل نہیں سکتا تھا، مگر اجنبی ملک کے لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ اب وہ شہر کی بڑی سڑک پر جا رہے تھے۔ ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ گھروں کی چھتیں، دروازے عورتوں اور بچوں سے بھر گئی جو بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دور تک لوگ اسے دیکھتے رہے، مگر ایک جگہ پہنچ کر بچوں اور آدمیوں میں سے کوئی بادشاہ کو پتھر مارتا، کوئی جوتی مارتا، کوئی پیاس مارتا۔ تھکن، بھوک اور بے عزتی نے بادشاہ کی آدھی جان لے لی۔ سپاہیوں نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے، ہر کام پھرتی سے کرتے تھے۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد قید خانہ آ گیا۔ ایک سپاہی نے اسے قید خانے کا دروازہ کھول کر دھکیل دیا۔ بادشاہ نے اشارے سے بتایا کہ وہ بھوکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار گیا اور اس کے لیے کھانا لے آیا۔ یہ کھانا بھی عجیب تھا، مگر بادشاہ نے چپ چاپ کھا لیا اور وہیں زمین پر لیٹ کر اپنے محل کو یاد کرنے لگا، جہاں پانی کا ایک گلاس مانگنے پر سینکڑوں لونڈی غلام دوڑے آتے تھے۔ ریشم اور کمفاب کے گدے سونے کی پلنگ پر بچھتے تھے جس پر بادشاہ سوتا تھا، مگر اب اس کی حالت فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیر تک وہ روتا رہا۔ آخر بادشاہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور قیمتی لباس پہنے وزیر سامنے ہوتا ہے۔ کیوں بادشاہ سلامت؟ میں نہ کہتا تھا غرور نہ کرے۔ دوسرے لمحے وہ بڈھا نمودار ہوا جسے بادشاہ نے بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ کیوں بادشاہ صاحب، اب آپ کی محنت اور کوشش کہاں ہے جس سے آپ نے بادشاہت حاصل کی تھی؟ میں نہ کہتا تھا کہ بادشاہی اور فقیری خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی آ گئی جو بادشاہ کو جنگل میں ملی تھی۔ لڑکی نے کہا، دیکھا ظلم کا بدلہ خدا کیسے لیتا ہے۔ تم نے میرے معصوم بیٹے کو قتل کیا اور خدا نے تمہیں سزا دی۔ اتنا کہہ کر لڑکی چلی گئی۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا غرور اور سارے ظلم یاد آ رہے تھے۔ کیسے بے گناہوں کو اس نے ذرا سی نافرمانی پر قتل کروا دیا تھا، مگر اب پچھتانے اور رونے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ قید خانے میں بادشاہ کی ملاقات ایک قیدی سے ہوئی جس کی زبان وہ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے بتایا، اس ملک کا نام تاش ہے، یہاں ہر اجنبی کا داخلہ ممنوع ہے۔ جو کوئی مسافر بھولے سے اس زمین پر قدم رکھتا ہے
اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے یا اسے عمر بھر قید میں رکھا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں بے شمار اجنبی آئے اور ان کا یہی انجام ہوا ہے۔ اگلے روز بادشاہ کو شاہی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب اس کے خیالات بدل گئے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ اپاہج بادشاہ قیدی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے لگا اور بہت سے لوگ دور دور سے اس کے پاس مشورے لینے کے لیے آنے لگے۔ ادھر جب بادشاہ کے گم ہونے کی اطلاع محل میں پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا۔ شہزادہ عمار نے تلاش میں پورا جنگل چھان مارا مگر بادشاہ نہ ملا۔ آخر وزیر اور ملکہ نے شہزادہ عمار کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب شہزادہ 15 برس کا ہوا تو ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شادی کرے مگر شہزادہ ہر بار انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں پہلے ابا جان کو تلاش کروں گا پھر شادی کروں گا۔ آخر وزیر نے مصور بلائے اور انہیں مختلف ملکوں میں بھیجا تاکہ وہاں کی شہزادیوں کی بہترین تصویر بنا کر لائیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد مصور اپنی اپنی بنائی ہوئی تصویریں لے کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہر ملک کے دربار میں جا کر وہاں کی شہزادیوں کی تصویر بنائی ہیں۔ شہزادی نے جب سب تصویر دیکھی تو مگر اسے کوئی تصویر پسند نہ آئی۔ آخر شہزادے کو یاد آیا کہ ہمارا شاہی مصور ابھی تک نہیں آیا، چنانچہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ بھی آ گیا مگر وہ تصویر لایا تھا۔ اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اتنی حسین و جمیل تصویر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں تو ایسے ملک میں گیا تھا جہاں جا کر آدمی واپس نہیں آتا۔ ملک تاش یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ ہزاروں مشکلات اور مصائب سے گزر کر جب میں اس ملک کی خرد پر پہنچا تو پہرے دار تلواریں لیے کھڑے تھے۔ میں نے 1 مہینہ لگا کر ان تینوں پہرے داروں کی تصویر بنا کر انہیں دیں اور اشارے سے سمجھایا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے تھوڑی سی باتیں کی، ان کی زبان سیکھ لی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر میں نے بتایا کہ مصور ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری بیٹی کی تصویر بناؤ تاکہ تمہارا جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ شہزادی اپنی محل کی چھت پر چڑھ گئی۔ نیچے ایک بڑا برتن صاف پانی سے بھر کر رکھ دیا گیا۔ میں نے جو ہی برتن میں جھانکا میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنے حسین و جمیل شہزادی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غرض یہ کہ میں نے تصویر بنانی شروع کر دی۔ بے شمار تصویریں بنائی مگر کوئی تصویر ایسی نہ بنی جو شہزادی کے حسن کی عکاسی کرے۔ 4 ماہ بعد کہیں جا کر میں نے وہ تصویر بنائی۔ اس دوران میں نے ایک اور تصویر بنائی۔ افسوس اصل تصویر مجھے تاش کے بادشاہ کو دینی پڑی اور میں یہ نقل لا سکا۔ وزیر نے کہا نقل کا یہ حال ہے، اصل کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر شہزادے نے مصور کو بہت سا انعام دیا۔ ایک دن وزیر نے شہزادے کو شہزادی دور شوار کی تصویر دکھائی تو شہزادہ حیران رہ گیا مگر جانے کیا سوچ کر اس نے اسے انکار کر دیا۔ اس رات شہزادے نے خواب میں دیکھا کہ دور دراز کے ملک میں ایک خانہ ہے اور اس میں ایک پرنور پیشانی والا اپاہج شخص بیٹھا ہے جو لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے۔ شہزادہ حیران اور پریشان اس کے قریب کھڑا ہے۔ بیٹا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے غرور کیا اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اسی وقت شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ خدا جانے وہ کون سا ملک ہے جہاں بادشاہ قید ہے۔ وہ جلد سے جلد اپنے باپ کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ اس نے دربار کے بزرگوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ میں اپنے باپ کی تلاش میں روانہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ پہلے شادی کریں پھر بادشاہ سلامت ملیں گے۔ شہزادے نے فوراً شادی کی حامی بھر لی اور شہزادی دور شوار کے باپ کے پاس ملک تاش میں وزیر کو روانہ کر دیا۔ وزیر شہزادی کی تصویر لے کر جب تاش کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے رشتہ فوراً منظور کر لیا اور وزیر خوشی خوشی ملک یونان روانہ ہوا۔ شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ جو ہی وزیر اپنے ملک پہنچا تو شہزادہ بادشاہ کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور دھوم دھام سے شادی کی تیاری ہونے لگی۔ شہزادے کی شادی کی خوشی میں سارا ملک دلہن کی طرح سجایا گیا اور شادی ہو گئی۔ اس خوشی کے موقع پر تاش کے بادشاہ نے بھی اپنے ملک کے سارے قیدی رہا کر دیے جن میں یونان کا بوڑھا بادشاہ بھی تھا۔ خدا کی قدرت دیکھی کہ خدا کی ہاں بادشاہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ جو ہی شہزادے نے اپنے باپ کو دیکھا تو
वो खुशी से फूला ना समाया और बड़ी इज्जत तो एहतराम से मुल्क यूनान में ले आया। रियाया भी अपने बुरे बादशाह को सही सलामत देकर बहुत खुश हुई। दुल्हन की आमद की खुशी में यूनान के तमाम कैदी रिहा कर दिए गए और गरीबों और यतीमों में बेशुमार दौलत तकसीम की गई। इस मौके पर बूढ़े बादशाह ने कहा, सच है, खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। शहजादे ने तख्त बूढ़े बादशाह के हवाले करना चाहा, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारा हक है, तुम इसके वारिस हो। मैं दुनिया के कामों से थक चुका हूँ, तुम दोनों हुकूमत करो, मैं अब बाकी उम्र याद इलाही में गुजारूंगा। अलबत्ता हुकूमत के बारे में तुम्हें मशवरा जरूर दूंगा। इस तरह कई साल बाद शहजादी आलिया के यहाँ चांद सा बेटा हुआ। सबने इसका नाम शहजादा गुलफाम रखा। इस तरह बादशाह दिन रात मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआ करता रहता। बादशाह अब बूढ़ा होकर मरने के करीब था। एक दिन अचानक बादशाह का इंतकाल हो गया। इसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरे मकबरे पर ये अल्फाज लिख कर लगाए जाएं, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। शहजादा अम्मार ने बादशाह की वसीयत पर अमल किया और बादशाह की कब्र पर तख्ती लगा दी और जो भी फातिह पढ़ने जाता वो ये अल्फाज पढ़ता और खुदा का शुक्र अदा करता कि ये सारी चीज़ें दौलत और इज़्ज़त खुदा ने इन्हें दी है, इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह पाक ने बहुत दौलत से नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और गरूर ना करें, क्योंकि गरूर अल्लाह को पसंद नहीं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।